اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور غرور کیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی میل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا، تو جہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ شیطان نے بارگاہ خداوندی سے نکلتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے میں اور اسے فریب دینے میں ہرگز دریغ نہ کرے گا اور آدمی کو راہ ہلاکت پر ڈالے گا اور اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ شیطان خدا کے دروازے کا ایسا کتا ہے جو اجنبیوں کو اس کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا۔ پوچھا کہ اجنبی کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، خطا اور گناہ کرنے والے۔ جس طرح کتا اجنبی افراد کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا، اس طرح شیطان بھی گناہ گاروں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روکتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنا دامن گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے اور پروردگار کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں اجنبی نہ رہے اور شیطان کی شر سے محفوظ رہے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر کہا ہے، تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جن پر تو نے خاص کرم کیا ہے کہ جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ سے پاک و پاکیزہ، ریاکاری سے دور، صرف اور صرف خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اطاعت و عبادت انجام دیتے ہیں۔ ان کے پاکیزہ ریاکاری سے دور، صرف اور صرف خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اطاعت و عبادت انجام دیتے ہیں۔ ان کے تمام کام رضائے خدا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار نہیں بناتے۔ شیطان نے اپنی اس قسم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے مکر و فریب کے ذریعے ترک اولا کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے وہ چیز کھا لی جس سے انہیں روکا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ زمین پر اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت نادم و پیشمان ہوئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ ان کی آہوں اور اشکوں والی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، تو پروردگار عالم نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان کو ترک اولا کے زندان سے آزاد کرا لیا۔ لیکن شیطان آرام سے نہ بیٹھا، اس نے آدمی کی تنزلی کی مزید کوششیں شروع کر دیں اور ہزاروں مکر و فریب کے ذریعے جناب حابیل کو ان کے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ اسی وقت سے انسان کا خود انسان کے لیے ظلم و ستم روا رکھنا شروع ہو گیا ہے۔ سرکشی، نافرمانی، قتل و غارت اور خیانت کے اس ماحول میں خداوند عالم نے اپنی وسیع رحمت کے ذریعے انسان کی نجات کا بندوبست کیا، انسان کے سامنے مختلف دلائل اور آیات قرار دیں تاکہ وہ شیطان کے مکر سے امان میں رہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے ظاہری اور باطنی حجت سے استفادہ کر سکے۔ ظاہری حجت سے مراد انبیاء و مرسلین، اوصیاء اور ربانی علماء ہیں جو خلق خدا پر حجت ہیں، اور باطنی حجت سے مراد آدمی کی عقل ہے جو حق و باطل میں تمیز پیدا کرتی ہے۔ لہذا خداوند عالم نے اپنی حجت کو تمام کر کے شیطانی وسوسوں اور نیرنگیوں کو ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اس اعتبار سے دکھا دیا کہ اے انسان، دنیا میں تیری خوش بختی اور بدبختی شیطانی راستے سے تیری ہوشیاری یا غفلت کی مرہون منت ہے۔ اگر شیطانی راستہ سے دوری اختیار کی تو خدا تک پہنچنے اور بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع ملے گا، اور اگر اس سے دوری اختیار کی تو آتش جہنم کی گرفتاری پیش آئے گی۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد
شیطانی فریب کاریوں اور مکاریوں کے اسباب کی شناخت کر کے دونوں جہاں کی بدبختیوں سے نجات پا کر اپنا حقیقی مقام اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن شیطان اپنے ہاتھوں میں زنجیر اور رسیاں لیے ہوئے حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو جناب یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابلیس تیرے ہاتھوں میں یہ رسیاں کیسی ہیں؟ تو شیطان نے کہا، یہ رسیاں وہ گوناگوں خواہشات ہیں جو آدمی کے اندر میں پائے جاتے ہیں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان میں سے کوئی ایک میرے لیے بھی ہے؟ تو ابلیس نے کہا، ہاں، جس وقت آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے اور نماز مناجات اور ذکر خدا میں پہلی جیسی رغبت نہیں رہتی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو ابلیس نے کہا، خدا کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی سچ بھی نہیں بولوں گا اور نہ ہی کسی کو نصیحت کروں گا۔ شیطانی آلات و اسباب جو انسان کی رفتار و کردار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ شیطان جو انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یہ دو پیروں والے جانور کی طرح سرکش ہے اور جانور کی طرح سرکش ہے، اور یہی تمہارا وہ نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس نفس امارہ سے جو شیطان کے لشکر کا سپاہی ہے، اس سے جنگ و جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ نفس امارہ سے جہاد اکبر ہے۔ اس کا گلا اپنے مضبوط پنجوں سے پکڑے رکھو اور اسے اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارو، اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اپنے قلب کی الہی قوت کے ذریعے اپنے ایمان کے خنجر سے اس کے سیاہ دل پر وار کرو اور اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دو۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، جو بدی اور برائی انسان تک پہنچتی ہے وہ اس کے خبیث اور شیطانی نفس کی دین ہے۔ اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان سے جنگ کرنے کے لیے صف بستہ ہو جاؤ اور اس کے وسوسوں کی مخالفت کر کے اس پر قابو حاصل کرو، یہاں تک کہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ یہ تمام باتیں اور تاکیدات اس بات پر حجت و دلیل ہیں کہ جان لو اور سمجھ جاؤ، اس جانکاری کے ذریعے اپنی حفاظت کا انتظام کرو اور پاک نیت اور خالص عمل کے ذریعے شیطان کے متزلزل حصار سے خود کو نجات دے کر الہی قلعہ میں اپنی امان حاصل کرو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تمہارا سب سے زیادہ اور سخت ترین دشمن وہی خبیث شیطانی نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا اپنا شیطانی نفس ہے۔ ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرمایا، کسی کے لیے خود اس کے نفس سے بدتر کوئی دشمن نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، لوگوں کی ہر سانس موت کی طرف اٹھتا ہوا ایک قدم ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ موت کی مثال اس تیر جیسی ہے جو تمہارا نشانہ لے کر چلا دیا گیا ہے، اور تمہاری عمر اس تیر کے فاصلہ طے کرنے کی مدت ہے۔ لہذا کہیں تمہاری عمر تمہارے سرکش نفس کی چراگاہ نہ بن جائے کہ اس صورت میں دنیا و آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعاؤں میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار، جب تک میری عمر تیری عبادت و فرما برداری کی راہ میں صرف ہو رہی ہے مجھے عمر و زندگی عنایت فرما، اور جب میری عمر شیطان اور خواہشات نفسانی کی چراگاہ بن رہی ہو تو سخت دشمن کے میری طرف متوجہ ہونے، تیرے خشم و غضب کا سزاوار قرار پانے اور تیری رحمت کے سایہ سے دور ہونے سے پہلے میری روح قبض کر لے۔ شیطان کا راستہ اور اس کے مکر فریب واضح ہیں اور خدا کی صراط مستقیم بھی روشن ہے۔ ماں سے زیادہ مہربان خدا اپنے نیک بندہ کی پذیرائی کے لیے منتظر ہے۔ اس نے اپنے بندہ کی ضیافت کا انتظام بہشت میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے ذریعے کیا ہے، جسے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور ہم سب کی باز گوشت یقیناً اسی کی طرف ہے۔ ایک اللہ والے صاحب کرامت بزرگ عالم دین نے ایک دن ابلیس کو دیکھا،
اس نے کہا اے ملعون تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا چونکہ میں روشن آگ سے بنا تھا اور آدم علیہ السلام کو خاک سے بنایا گیا تھا، لہٰذا مجھے انہیں سجدہ کرتے ہوئے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ عالم دین نے کہا اے ملعون تو ایک فاسق و فاجر کو ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کے لیے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور پھر گھر کے دروازے پر بیٹھ کر انہیں ایسا شرمناک فعل کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور انہیں اس فعل پر آمادہ کرتا ہے، اس سے تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن آدم صفی اللہ کو سجدہ جو ایک اچھی فطرت اور زیبا سرشت ہے، اسے انجام دیتے ہوئے تجھے شرم آئی؟ لعنت ہے تجھ پر اس ذلت پستی اور خواری کی وجہ سے۔ ابلیس نے اس عالم دین کی ان باتوں سے شرمندہ ہو کر کہا خدا کی قسم جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا ہے، اب تک کسی نے مجھے اس طرح ذلیل اور شرمسار نہیں کیا جیسا تم نے کیا ہے۔ پھر اس نے ایک آہ کھینچی اور زار و قطار رونے لگا اور اس عالم کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح قدیم زمانہ میں ایک شخص اس بات کے لیے کوشاں تھا کہ دنیا کو حلال طریقہ سے کمائے اور دولت مند بن جائے، لیکن یہ نہ ہو سکا تو پھر وہ حرام کے چکر میں پڑ گیا تاکہ اس طریقہ سے اپنی دنیا سنوار لے، لیکن وہ بھی ممکن نہ ہوا۔ ایک دن شیطان ملعون اس شخص کی نظروں کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے کہا تم نے حلال راستہ سے دولت مند بننا چاہا جو نہ ہو سکا، پھر حرام راستہ سے کوشش کی وہ بھی ممکن نہ ہوا، کیا میں تمہیں ایسی ترکیب بتا دوں جس سے تمہارا مال زیادہ ہو جائے اور دنیاوی چمک و دمک میں اضافہ ہو اور تمہارے پیروی کرنے والے افراد کی تعداد بھی بڑھ جائے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو شیطان نے کہا ایک نیا دین بنا ڈالو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ اس شخص نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس راستہ سے اسے جو کچھ چاہیے تھا وہ مل گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس انجام کے سلسلہ میں جب اس نے غور و فکر سے کام لیا تو پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر ڈالا۔ تھوڑی سی دولت کے لیے اس نے لوگوں کو حق سے گمراہ کر کے انہیں اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب روز قیامت خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت شرمسار ہوا اور خود کلامی کرنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ ہاں بس ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے کہ جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ دوسرے دن وہ شخص اپنے پیروکاروں اور دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا اب تک میں نے تم سے جو کچھ بھی بولا ہے وہ غلط تھا اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہ دین اور آئین شیطانی تھا جسے میں نے خود اختراع اور ایجاد کر کے تمہارے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے یہ سنا تو بگڑ گئے اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری پہلے والی بات صحیح اور تمہیں اب شک و تردد کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے ہو۔ ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی گمراہی پر باقی رہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا کہ جب تک خداوند عالم میری توبہ قبول نہ کرے گا میں ان زنجیروں کو اپنے بدن سے جدا نہ کروں گا۔ خداوند عالم نے اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی نازل کی کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ چاہے تم مجھے اتنا پکارو کہ تمہارے گلے کی رگیں پھٹ جائیں اور بدن کا ایک ایک جوڑ علیحدہ ہو جائے، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں تیری دعا اور توبہ قبول نہ کروں گا مگر یہ کہ جو لوگ تیری وجہ سے گمراہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں زندہ کر اور اپنے غلط دعوے کی حقیقت سے انہیں آگاہ کر تاکہ وہ تیرے خود ساختہ دین سے راہ حق کی طرف پلٹ جائیں، اور اے بدبخت یہ کام تیرے لیے محال اور نہ۔ علماء فرماتے ہیں بھائیو ہوشیار رہو، کہیں شیطان اور اس کے حوالی موالی آدمی تمہیں ان دلائل کے ذریعے سے جو باطل ہیں تمہیں تمہارے دین و مذہب سے فریب دے کر بہکا نہ دیں اور تمہیں شیطان کا ایسا پیروکار نہ بنا دیں کہ جس پر خدا کا غیظ و غضب نازل ہو اور جس پر خدا کا عذاب نازل ہو۔